شب وصال ہے جناب ختم مرتبت کا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خود پیغمبر کی بھی شہادت ہے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. معصوم کا فرمان ہے امام ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا سے یا زہر سے نہ جائے یا پھر تلوار کے وار سے نہ جائے. تو ختم مرتبت کو بھی حجت الوداع سے واپسی پہ زہر دیا گیا. عزیزان گرامی اب اس کی تفصیل میں میرا یہاں پہ موضوع نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں, لیکن عزیزان گرامی ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کو وہ زہر دے دیا گیا اور پیغمبر نے خبر دے دی کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے, اب آپ سے میں سوال کروں گا کہ وہ جو پیغمبر اسلام کی سب سے محبوب ہستی ہیں جناب فاطمہ الزہرا, ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جن کو پیغمبر نے راستے میں خبر دی اور ازواج کہتی ہیں رسول خدا کی کہ پورے راستے پھر سیدہ روتی چلے آئیں. کسی بیٹی کے لیے باپ کی شہادت کی خبر برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے جملہ 2-3 شب پہلے پیش کیا تھا جناب ابراہیم کا کہ جب خلیل خدا سے بھی سوال کیا جناب جبرائیل نے کہ اللہ کے خلیل, اللہ نے آپ کو اپنا دوست کہا ہے, کوئی حسرت ہے؟ کہا ایک حسرت ہے. کیا کون سی حسرت ہے؟ کہا کاش اللہ مجھے ایک بیٹی دے دیتا, کیونکہ باپ کے جنازے کی زینت بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. جس طرح سے بیٹیاں روتی ہیں ویسے کوئی نہیں رو سکتا. آج میں تفصیل سے مسائل کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر 15-20 منٹ مسائل کے لیے لوں تو کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج کوئی تھک کے نہ روئے. آج کائنات کی رحمت کی شب شہادت ہے, شب وصال ہے. آج کوئی بھی ایسا محسوس نہ کرے جن کو سب نے یاد کر کے گریہ کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں جناب ختم مرتبت کے مسائل کو پیش کروں, صرف ایک روایت کو پیش کروں گا. تو فرمایا گا کہ بیٹیاں زینت ہوتی ہیں باپ کے جنازے کا. باپ کے جنازے کی زینت بیٹیاں ہیں. عزیزان گرامی کون کون سی بیٹیاں باپ کے جنازے پہ روئی ہیں؟ تاریخ نے ذکر کیا ہے بہت سی بیٹیوں کا کہ جو باپ کو یاد کر کے بہت روئی ہیں. اس سے پہلے کہ میں جناب سیدہ کے جملوں کو پیش کروں, میں اور صرف بیٹیوں کا اشارتاً ذکر کرنا چاہتا ہوں. کون کون سی بیٹیاں ہیں؟ ایک جناب یوسف کی بیٹی ہیں جن کا نام رحمہ تھا. وہ جناب ایوب کی زوجہ تھیں. جب جناب ایوب بیمار ہو گئے نا اور سارے بیٹے مارے گئے, محل گر گیا, ان کا فصلیں اجڑ گئیں اور وہ زحمتیں کرنے لگیں کیونکہ شوہر بیمار تھے, اب وہ کام کرتی تھی. تو ہر بیٹی کو حسرت سے احساس ہوتا ہے نا کہ کاش میرے بابا سر پہ ہوتے تو پھر مجھے یہ زحمتیں کرنی نہ پڑتی, میں گھروں میں کام نہ کرتی. باپ بوڑھا بھی ہونا تو پھر بیٹیوں کو ڈھارس ہوتی ہے میرا باپ میرے سر پہ موجود ہے. یتیمی کا احساس مردوں سے زیادہ بیٹیوں کو ہوتا ہے, بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو ہوتا ہے. عزیزان گرامی تاریخ میں بہت سی بیٹیوں کا احساس ہے. تاریخ نے ایک اور ذکر کیا ہے, کچھ ایسی بیٹیاں ہیں جیسے جناب معصومہ قم ہیں. جب 14 برس مسلسل امام موسیٰ کاظم زندان میں تھے تو امام رضا علیہ السلام اپنے گھر کے صحن میں ہمیشہ آرام فرما رہتے تھے. پوچھا مولا کیا بات ہے, آپ صحن میں کیوں رہتے ہیں؟ کہا میری بہنوں کو شدت سے احساس ہے ہمارے بابا زندان میں. میری بہنوں کو بڑا شدت سے احساس ہے. ہر عید پہ جتنی میری بہنیں تڑپتی ہیں کہ عید پہ باپ سے عیدی مانگتے. عزیزان گرامی اگر یہاں بیٹیاں تڑپ رہی ہیں تو وہاں بابا نہیں تڑپ رہے ہوں گے. کوئی بغداد کے زندان میں باپ تڑپتا تھا کہ میری بیٹیاں میرے انتظار میں. عزیزان گرامی تاریخ نے بہت سی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے. ایک اور بیٹی کا ذکر کر دوں. تاریخ نے 2 سے 3 بیٹیوں کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کو احساس ہو سکے جناب سیدہ کے مصائب کا کہ بی بی کیسے باپ پہ رو رہی ہوں گی. میں صرف اس لیے تمہیداً جملے پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا نا آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج سب ایسے روئیں جیسے جناب سیدہ کو پرسہ دینے کا حق ہے. بی بی کیسے روئی تھی, کیسے بابا کو یاد کرتی تھی. آج سب بی بی کو پرسہ دیں گے نا. آج 2 ہستیوں کو پرسہ دینا, ایک جناب سیدہ کو, دوسرے امام زمانہ کو. آج دونوں کو پرسہ دینا. جملوں پیش کروں گا. عزیزان گرامی جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی, سید الشہداء سفر میں تھے, عراق کے لیے چل پڑے تھے. روزے یوم عرفہ تھا, جناب مسلم کی شہادت ہوئی. عید آنے والی تھی. جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو سید الشہداء نے فوراً آواز دی کہ بھیا عباس خیمے نصب کر دو, آج رات ہم یہیں رکیں گے. جب جناب سید الشہداء کے چہرے کو دیکھا نا کہ آنکھیں سرخ ہیں, مولا بار بار آنسو صاف کریں. جناب عباس مزاج امامت سمجھتے تھے. کہا مولا کیا بات ہے, مجھے بھی بتائیے. کہ عباس کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے. میں نے بعض بزرگ علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ ختم مرتبت نے اپنی 2 انگلیاں بلند کی. جب جناب مسلم کی شہادت ہو رہی تھی فوراً دکھایا کہ عباس دیکھو کیا ہو رہا ہے. جب دیکھا تو جناب عباس نے فوراً, غیرت ہاشمی تھی نا جناب
عباس فوراً بولے کہ مولا کوئی بڑا ہی مظلوم آدمی ہے، ہاتھ پشت پہ بندھے ہوئے ہیں، گھٹنے زمین پہ ہیں، کسی دارالعمارہ کی چھت پہ اس کا سر جھکا ہوا ہے۔ فوراً جناب سید الشہداء نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھو، کیونکہ سر جھکا ہوا تھا۔ جناب عباس نے غور سے دیکھا، کہا مولا یہ تو میرا بھائی مسلم ہے، مولا جس اعجاز سے آپ نے مجھے دکھایا ہے مجھے وہاں پہنچا دیجیے، میرا بھائی اکیلا ہے۔ کہا عباس ذرا اور غور سے دیکھو، کہ مولا جہاں دارالعمارہ کی چھت پہ مسلم ہے نا، وہاں نیچے دارالعمارہ کی زمین کے اوپر کوئی بی بی اپنے برقعے کا دامن پھیلا ہے، برقعے کا دامن پھیلائے کھڑی ہے۔ کہ عباس یہ میری ماں زہرا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب عباس نے علم نشر کیے۔ مجھے جن جملوں کو پیش کرنا ہے، میں نے کہا بیٹیوں کا احساس دلانا چاہتا ہوں، آج تفصیل سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لوں تو مجھے معاف کیجیے گا۔ جناب عباس نے سارے خیمے نصب کیے۔ جب خیمے نصب کر دیے تو جناب سید الشہداء نے کہا عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا لاؤ۔ آئے جناب عباس کا بی بی، آپ کو مولا نے بلایا۔ جب جناب زینب آئی نا، بھائی کی حالت دیکھی، سمجھ گئی۔ کہا بھیا سب خیریت ہے؟ کہا کہ زینب ذرا میری بہن رقیہ کو بلا دو۔ بی بی سمجھ گئی کہ بری خبر دینا ہے۔ اب جس کیفیت میں جناب زینب گئی ہوں گی اپنی چھوٹی بہن کے پاس، کہا رقیہ تمہیں بھیا حسین نے بلایا ہے۔ جناب رقیہ نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، کہا کہ ماموں نے بلایا میرے ساتھ چلو۔ نام کیا لکھا ہے؟ کچھ نے لکھا ہے عاتقہ نام تھا، کچھ نے لکھا ہے حمیدہ خاتون نام تھا، جناب مسلم کی یتیمہ بچی کا۔ جناب رقیہ نے بازو پکڑا، کہا چلو میرے ساتھ چلو، اگر دیکھ سکے میری طرف جملے کو دیکھیے گا، سنیے گا، اگر دیکھ کے سن سکیں۔ فوراً انگلی پکڑی لے کے آئی۔ جیسے ہی جناب سید الشہداء نے بہن کو آتے دیکھا، اپنی مسند سے کھڑے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ جیسے ہی جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا نا، ہاشمی بچی تھی، سمجھ گئی کہ بری خبر ہے۔ کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے؟ میرے بابا خیریت سے؟ کہ بیٹی آج سے میں تیرا باپ ہوں، یتیمی کا احساس نہ کرنا، تیرے سر پہ ماموں کا سایہ موجود ہے۔ جن جملوں کے لیے میں نے زحمت دی ہے، یہ ساری تمہید باندھی ہے، اب جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر دیکھ سکے سن سکیں، آنکھیں بند کر کے تصور کر سکیں۔ اگر آپ ایک لحظے کی زحمت دوں گا، آواز دی کہ بہن زینب ذرا میری صندوقچی لا دیں۔ بی بی نے صندوقچی لا کے دی۔ میرے مولا نے صندوقچی کو کھولا، بالیاں نکالی، بالیاں نکال کے اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنائی۔ جب بالیاں پہنائی نا تو وہاں قریب میں ایک 4 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس کے کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہیں، لیکن بچی کو کوئی بتانے والا نہیں تھا یہ حسین کا کردار ہے۔ جب شام غریبہ آئی، اسی بچی نے دیکھنا شروع کیا، اب میں یتیم ہو گئی ہوں، میرے کوئی سر پہ ہاتھ رکھے گا، مجھے کوئی بالیاں پہنائے گا۔ اتنے میں شمر آیا، جب اس نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیوی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے بالیاں نوچی، بیوی نے فوراً فرات کا رخ کیا کہ چچا عباس، چچا آ کے دیکھو میرے کانوں سے خون بہ رہا ہے۔ اب احساس ہوا یتیمہ بیویوں کے ساتھ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اب میں ایک اور جملے کو پیش کروں گا، بہت سی بیویوں کا پیش کر سکتا تھا۔ عزیزان گرامی، جناب زینب و ام کلثوم بھی جب یتیم ہو رہی تھی نا، کوفے میں دونوں بیویاں رو رہی تھی تو بار بار مدینے کا رخ کرتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی، اے کاش ہماری ماں کوفے میں موجود ہوتی، ہم اپنی ماں سے لپٹ کے کہتے اماں ہم یتیم ہو رہے ہیں۔ خدا سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے صرف اس ایک جملے کے لیے۔ عزیزان گرامی، اب ذرا ایک مرتبہ جناب سیدہ سے متعلق سوچئے گا۔ ختمی مرتبت نے کہا، کیا فرمایا جناب ختمی مرتبت نے؟ کہا سیدہ مجھ سے سب سے پہلے
آپ آ کے ملے کی بیوی نے کہا اب میں نے آنسوؤں کو خشک کر لیا بابا، مجھے آپ کی جدائی کا غم تھا کہ آپ سے جدا ہو رہی ہوں، اب مجھے کوئی غم نہیں، میں آپ سے قریب جلدی آ جاؤں گی۔ عزیزان گرامی اب ذرا تصور کیجیے گا، میں تمہید جو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، جناب سیدہ کو جب خبر دی نا پیغمبر اسلام نے مجھے زہر دے دیا گیا ہے، تو بار بار جناب سیدہ قریب آتی، کہا بابا آپ کے سینے میں تکلیف ہوگی، زہر دے دیا گیا ہے۔ کہا بیٹی جب زہر دے دیا جاتا ہے نا تو کلیجے میں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ عزیزان گرامی پھر پیغمبر اسلام نے دونوں نواسوں کو دیکھا، کہا میری لخت جگر تمہیں ان دونوں کا غم دیکھنا ہوگا، کہا روز قیامت جب تم تشریف لاؤ گی نا میدان محشر میں، بیٹی ایک کا جگر نظر آئے گا، دوسرے کی رگیں نظر آئیں گے۔ اب پیغمبر کیسے خبر دے رہے ہوں گے بیٹی کو؟ کہا ایک کا جگر نکلتا نظر آئے گا، آج رات جگر کی ہے نا، کہا دوسرے کی رگیں کٹتی نظر آئیں گی۔ بی بی نے بہت تڑپ کے یاد کیا، دونوں بیٹوں کو دیکھا، کہا بابا اس کی رگیں اور اس کا جگر، ہاں بیٹی حسن مجتبیٰ کا جگر نظر آئے گا، حسین کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ عزیزان گرامی بی بی کیسے یاد کرتی ہوں گی؟ بار بار کسی کے جگر پہ ہاتھ رکھتی ہوں گی، بار بار کسی کی رگوں پہ ہاتھ رکھتی ہوں گی۔ بس میں جملوں کو یہاں پہ روک کے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی ایک ایسا وقت آیا، ختمی مرتبہ کے آخری ایام تھے، آج کی شب تھی کہ بار بار دونوں نواسے آ کے سینے سے لگ جاتے تھے۔ جب دونوں نواسے سینے سے لگتے تھے نا تو ایک مرتبہ جناب سیدہ آئیں، کہا میرے جگر کے ٹکڑوں، اے حسن اے حسین، نانا کے سینے پہ مت جاؤ، میرے بابا کے سینے میں تکلیف ہے۔ ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے آواز دی کہ سیدہ میرے نواسوں کو آنے دو، جب یہ میرے سینے سے لگتے ہیں مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ان کے میرے سینے سے لگنے سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ بار بار کبھی حسن مجتبیٰ کو سینے سے لگاتے تھے، کبھی حسین کو سینے سے لگاتے تھے، کبھی کسی کے جگر کا تصور کرتے تھے، کبھی کسی کی رگوں کا تصور کرتے تھے۔ بس میں رات گزر رہی تھی، ختم مرتبت کہہ رہے تھے اے علی آپ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجئے گا، آپ مجھے کفن دیجئے گا، یا علی آپ میرا جنازہ پڑھائیے گا، یا علی مجھے گھر میں دفنا دیجئے گا۔ اب دونوں نواسے ایک بات سن رہے تھے، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں یا علی مجھے گھر میں دفنا دیجئے گا۔ اب کوئی نواسا سوچ رہا تھا میں اپنے نانا کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اس نواسے کو کوئی بتائے آپ کے جنازے پہ 72 تیر مارے جائیں گے۔ بس میں یہی تو فرق تھا نا دونوں نواسوں میں، ایک کے لاشے میں تیر لگ رہے تھے، دوسرے کا لاشا تیروں پہ بلند تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھی میں نے تمام کر دیا، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ شب وصال ہے ختمی مرتبت کی، آج پیغمبر اسلام کو چند باتوں کا بڑا صدمہ ہوگا۔ ایک جب بھی اپنی بیٹی زہرا کی قبر دیکھتے ہوں گے، میں جملے کو پیش کروں اس سے پہلے کہ میں شہادت کے جملوں کو پیش کروں پیغمبر کی، آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ عزیزان گرامی امام حسن مجتبیٰ سے کسی بہت بڑے واعظ نے سوال کیا جب خواب میں دیکھا کہ مولا آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے؟ مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ کہ نہیں میرا سب سے بڑا مصائب نہیں ہے۔ کہ مولا میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے نکل آئے تھے۔ کہ نہیں میرا سب سے بڑا مصائب نہیں۔ کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک ہی جنازہ ہے جو گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا۔ کہ نہیں یہ بھی میرا سب سے بڑا مصائب نہیں ہے۔ کہ مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے۔ کہا جب میرے رونے والوں کے پاس جانا تو کہنا مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کے دروازے پہ آگ لگی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا کہ جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ دیکھ رہے تھے جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا۔ اجرکم اللہ۔ بس میں نے تمام کر دیا، 5 سے 7 منٹ کی میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو زحمت کا۔ اب کسی آنکھ میں کوئی ایسی آنکھ نہ جس میں آنسو نہ آئے۔ جناب ختمی مرتبت کا آخری وقت ہے، بار بار بیٹی کو بلاتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی اس پہلو کو دیکھتے ہیں۔
پھر آواز دے کے کہتے ہیں او مسلمانوں میری بیٹی کو نہ رلانا. بس ایک مرتبہ پیغمبر السلام نے ایک دروازے کی طرف دیکھنا شروع کیا. کہا بیٹی کیا بات ہے آپ بار بار دروازے پہ کیوں جاتی ہیں؟ کہا بابا کوئی عربی ہے دروازے پہ کھڑا ہے بار بار آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. جب میں دروازے پہ پوچھتی ہوں کیا بات ہے کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں مجھے رسول خدا سے ملنا ہے. میں کہتی ہوں واپس چلے جاؤ میرے بابا بیمار ہے. کہ بیٹی آپ نے دیکھا وہ دروازے پہ کون ہے؟ کہ بابا میں نگاہوں کو بلند نہیں کرتی. کہ بیٹی یہ آپ کی تعلیم میں اجازت مانگ رہا ہے, یہ کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا. بیٹی یہ ملک الموت ہے, بیٹی یہ ملک الموت کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا, بغیر اجازت کے آتا ہے. اور مسلمانوں جناب سیدہ کے دروازے پہ ملک الموت بھی اجازت لے کے آتے. کوئی دروازے پہ آگ نہ لگانا. میں نے تمام کر دیا بس بھی آخری جملوں کی زحمت دوں گا. عزیزان گرامی, آخری لحظات ختمی مرتبت کے بار بار اپنی بیٹی کو پکارتے ہیں, بار بار بیٹی کو قریب بلاتے ہیں, پھر وصیتیں کرتے ہیں کہ یا علی میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا. پھر اس کے بعد وصیت کرتے ہیں یا علی میرے بعد تلوار مت اٹھائیے گا, یہ سب پلٹ کے اپنے دین پہ برگشت کر جائیں گے, اسلام کو چھوڑ دیں گے. جناب ختمی مرتبت سمجھ رہے ہیں میرے بعد میری آل پہ بڑے مصائب آئیں گے. کہ یا علی ہمت رکھیے گا, صبر کا دامن نہ چھوڑیے گا. مولا کو وصیت نہیں کر رہے, امت کو بتا رہے ہیں میرے بعد میری آل کا کیا ہونے والا ہے. کہ یا علی میرے ان دونوں نواسے یہ آپ کو میں نے سونپ دیے, یہ دونوں آپ کے ہیں میرے بیٹے ہیں. بس بھئی امت کو وصیت کر رہے ہیں علی مرتضیٰ کے ذریعے میری امت پہ کبھی بھی کوئی میری امت سے میری آل پہ ظلم نہ کرے, میری قبر سے دور نہ کرے. بس بھی آخری وصیت تھی کہ یا علی مجھے میرے گھر میں دفنا دیجئے گا. ایک مرتبہ پیغمبر کی وصیت کرنا تھی. پیغمبر اسلام کے آخری لحظات ہیں. آج یہ 28 صفر کی شب ہے. مجھے نہیں معلوم امام حسن و حسین کس طرح سے جناب سیدہ کے گرد جمع ہوں گے, لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب ختمی مرتبہ ایک مرتبہ آخری مرتبہ بلایا. کہا یا علی آپ نے اپنے سب بچوں کے نام مجھ سے رکھوائے ہیں نا, اس کا نام میں نے حسن رکھا ہے, اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے, یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے. یا علی میں ایک اور بچے کا نام رکھ کے جانا چاہتا ہوں, یہ حسن حسین ہے, میں نے اس بچے کا نام محسن رکھا ہے. یا علی اس کی شہادت بھی ہو جائے پھر بھی نام محسن رکھیے گا. میری ذریت میں میرا تیسرا بیٹا محسن ہے, میرے اس نواسے کا میں ابھی سے آپ کو پرسہ دیتا ہوں. یا رسول خدا میں کہوں گا بیٹوں کو مت بتائیں جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے بیچ میں کسی محسن کی شہادت ہوگی. بس میں پیغمبر کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا. آخری جملوں کی زحمت ارادی جانے گرامی, ایک رات کے اندر ایک لہجہ آیا. جناب ختمی مرتبت نے کہا یا علی مجھے لٹا دیجیے, میں یہاں پہ اب آخری لہجہ ہے. جناب سیدہ تڑپ کے رونے لگی. کبھی امام حسن مجتبی آگے بڑھ کے گلے سے لپٹ کے روتے تھے, کبھی امام حسین ایک مرتبہ امیر المؤمنین تعظیماً کھڑے ہوئے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. جب سب سمجھ گئے کہ جناب رسول خدا کی روح پرواز کر رہی ہے, ایک مرتبہ پورا کمرہ معطر ہوا. جب سب کے سب زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے, جناب سیدہ نے کہا دروازے بند کر دو, میں نہیں چاہتی کوئی مجھے روتا سنے. میں نہیں جانتا بی بی نے کیا بیان کیے ہوں گے, لیکن میں بیان سناتا ہوں. بی بی نے اپنے بالوں کو بکھرایا ہوگا, کہا ہوگا بابا آپ نے ہمیں داغ مفارقت دے دیا. اب بی بی کے اشعار کے جملے سن لیجیے. سبت علیہ مصائب اللہ, بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے, اگر رات میں آتے اگر دن میں آتے وہ رات میں تبدیل ہو جاتی, پہاڑوں پہ آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. عزیزان گرامی آج اگر کبھی کوئی تصور کر سکے ذرا ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کرے, ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے کہے بی بی ہم پرسہ دینے آئے,
اے امام زمانہ، آپ کو آپ کی دادی زہرا کا واسطہ، ہمارا پرسہ قبول فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بس بھئی میں دعا کرواؤں گا، واسطہ دوں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا، ہمارا جی تو چاہتا ہے ہم مدینہ میں ہوتے، روضہ رسول پہ جاتے، ختمی مرتبت کے قبر مطہر کے اوپر آنسو بہا کے پرسہ دیتے۔ پروردگارا، جنت البقیع میں جاتے، وہاں پہ ان کی آل کو پرسہ پیش کرتے۔ پروردگارا، مجھے نہیں معلوم آج مردوں میں کوئی آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا، لیکن بیویوں میں کوئی بیوی ضرور آئی ہوں گی۔ بیوی کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی۔ بیوی نے اپنے بابا کے وصال کے بعد مسلسل اپنے بابا کو یاد کیا، کہا بابا زندگی میں تو آپ نے ہماری بھوک بھی برداشت نہیں کری، بابا ذرا آ کے دیکھیے ہمارے پہ کیا کچھ ظلم ہو گیا۔ لیکن میں ایک مرتبہ جملہ کہوں گا، یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں کو سلام ہو، بڑی تعظیم سے امیر المؤمنین نے آپ کا جنازہ پڑھایا، بڑے اہتمام کے ساتھ غسل و کفن کا اہتمام کیا، خود سے امیر المؤمنین نے جنازہ پڑھایا اور خود سے اہتمام کیا، قبر مطہر کے اندر جسد مطہر کو امیر المؤمنین نے قبر میں اتارا۔ لیکن یا رسول اللہ ذرا ایک مرتبہ کربلا میں آ کے دیکھیے، آپ کے ایک نواسے کا لاشا پڑا ہے۔ یا رسول اللہ 11 محرم کو اس لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ یا رسول اللہ کوئی دفنانے والا نہیں تھا، لاشے پہ تیر لگے ہوئے تھے، اور بار بار جب بیبیاں دیکھتی تھیں تو مدینے کا رخ کر کے کہتی تھی صلی علیک ملک السماء، نانا ملائکہ نازل ہوئے تھے آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا یہ آپ کا نواسہ حسین پتھروں کے اندر۔ میں آخری واسطہ پیش کر رہا ہوں، پروردگارہ واسطہ اس لہجے کا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارہ آج کوئی اپنے لیے دعا نہ مانگے، آج ختمی مرتبت کا وصال ہے نا، کوئی اپنے لیے دعا نہ مانگے۔ آج کس کے لیے دعا مانگیں گے؟ آج ظہور امام زمانہ کے لیے، کہ ہر ظلم کا بدلہ لیں امام زمانہ ظہور فرما کے۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ آئیں بھئی ایک صرف کہوں گا، پروردگارہ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ زینب کی دعا بن گئی ایک وقت وہ آئے گا، زینب کی دعا بن گئی ایک وقت وہ آئے گا، ہر گھر پہ سجا ہوگا عباس علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ آ جاتی ہے
زہرا بھی زینب بھی زیارت کو آ جاتی ہے، زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، جب آٹھ محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی، تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی، تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ وہ کون سے صدمے تھے شے ٹوٹ گئے جس سے، وہ کون سے صدمے تھے شے ٹوٹ گئے جس سے، ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ پرچم کا پھریرا تھا یا آس تھی زینب کی، پرچم کا پھریرا تھا یا آس تھی زینب کی، زینب کے کلیجے سے غم کیسے ہو کم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔